حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں جا چکیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے منہ سفید نہ کیے، ہم کو جنت نہ دی، جہنم سے نہ بچایا، اب اور کیا چاہیے؟ پھر پردہ اٹھ جائے گا۔ اس وقت جنتیوں کو اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز معلوم نہیں ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بیمار ہوا تو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے اجازت دیجیے میں جس کو چاہوں اپنا سارا مال بانٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے۔ میں نے کہا، آدھا مال بانٹنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے۔ میں نے کہا، تہائی مال کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر اس کے بعد 1/3 مال بانٹنا جائز ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الطہر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پروردگار اللہ رب العزت سے ڈرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کا حکم مانو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے یہ حدیث کب سنی؟ انہوں نے فرمایا، میں اس وقت 30 سال کا تھا جب میں نے یہ حدیث سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلے یا آخری مرتبہ مٹی سے مل کر، اور اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اسے 1 مرتبہ دھویا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، پھر انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جانور جاتا رہا، آپ مجھے کوئی سواری دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اس شخص کا بتا دوں جو اسے سواری دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نیکی کی راہ بتا دے اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کے گھر کی عورتوں کی عزت گھر میں رہنے والوں پر ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی عزت، اور جو شخص گھر میں رہ کر کسی مجاہد کے گھر بار کا خیال رکھے پھر اس میں خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد سے کہا جائے گا کہ تو اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے لے سکتا ہے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا، تم کیا خیال کرتے ہو؟ یعنی وہ مجاہد کوئی نیکی نہیں چھوڑنے والے، سب ہی لے لیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو اس پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے۔ پھر جب آپ بیمار ہوئے، اس بیماری میں جس سے وفات پائی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور آپ ہی کا ہاتھ آپ پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔